نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم حركوا متاع الغال وضربوه رواه ابو داود ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ جو آدمی مال غنیمت میں غداری کرتا تھا، مال تقسیم سے پہلے حاصل کر لیتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب اس کے مال کو جلا دیتے تھے، مال کو بھی جلاتے تھے اور اس کو مار کی سزا بھی دیتے تھے۔ بات سزا کے طور پر مارنے کا رواج کوڑوں کے ساتھ ہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق بھی، جو آدمی مال غنیمت میں خیانت کرتا، تقسیم سے پہلے کچھ حاصل کر لیتا، ایک تو اس کا مال جلا دیتے تھے اور دوسرا اس کو مارنے کی سزا بھی دیتے تھے۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان یقول من یکتم غالا فإنہ مثلہ رواہ ابو داود۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کو کسی مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا علم ہو اور وہ اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو چھپائے، تو یہ بھی اتنا مجرم ہے جتنا وہ جس نے خیانت کیا وہ مجرم ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن شراء المغانم حتی تقسم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کسی سے تو مال غنیمت کا کوئی مال خریدنے سے منع فرمایا، کوئی خرید نہیں سکتا۔ اگلی حدیث میں بیچنے سے منع فرمایا، یعنی جس آدمی کے پاس، کسی آدمی کے پاس کوئی مال غنیمت کا مال ہو، ابھی تقسیم نہ ہو، تو جس کے قبضے میں ہے کوئی آدمی اس سے خریدے نہیں۔ اگلی حدیث کہتی ہے کہ ان ابی امامہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان تباع السہام حتی تقسم، کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بیچنے سے منع فرمایا۔ نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، جو خریدے گا وہ بھی گناہ گار، جو بیچے گا وہ بھی گناہ گار۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت فرمایا۔ وعن خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان هذه المال قادرة حلوة فمن اصابه بحقه بورک له فیہ
ورب متحوز فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ دنیا کا مال بڑا خوبصورت، بڑا انسان کو اچھا لگتا ہے، دل کو لبھانے والا ہے۔ جو آدمی اتنا ہی مال حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہے، یعنی ایسے طریقے سے حاصل کرے جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کی کئی طریقے ہیں، کچھ مال کسی کو ورثے میں ملتا ہے، کوئی آدمی خرید لیتا ہے، کوئی آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ اس طریقے سے جس آدمی کو مال ملے اس کے لیے اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی دیکھ کر یہ جائے گا کہ مال آپ کے پاس آیا کیسے ہے، اگر صحیح طریقے سے آیا ہے، اس طریقے سے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہ برکت بڑی جاندار چیز ہے۔ وَرُبَّ مُتَحَوِّزٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِن مَالِ اللَّهِ، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کا نفس جس مال کو چاہتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتا ہے، اس طریقے سے حاصل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ مال حاصل کروں۔ تو ایسا شخص جو ہے قیامت والے دن اس کے مقدر میں آگ کے بغیر کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو کما لے گا لیکن آخرت میں صرف آگ اس کا ایسا بنے گی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذا الفقار یوم بدر رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی والذی رأى فی رؤیا یوم احد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار تھا، یہ بعد میں حضرت علی کے پاس تھی، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں یہ تقسیم، کیونکہ جو چیز تقسیم کے اندر جو ہے وہ آ جائے وہ تو مال غنیمت کی تقسیم ہوتی، جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ بھی دے، خود بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار آئی جس کا نام ذوالفقار تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، یہ تلوار ذوالفقار جو ہے۔ اور ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ یہی وہ تلوار ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ میں خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس تلوار کے بارے میں کہ آپ نے تلوار کو جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گئی درمیان سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ جب وہ میرے صحابہ کرام میں لوگ شہید ہو گئے تو میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ جھٹکا تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر کی کہ مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ خرابی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ وان رویفہ بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یرکب دابۃ من فعل مسلمین حتی اذا آجفها ردها فیہ
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس ثوبا من فعل مسلمین حتی اذا اخلفہ ردہ فی رواه ابو داود۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کوئی جانور لے کر اس پر سواری نہ کرے۔ ایسا نہ کرے کہ جانور پر سواری کرتا رہے جب وہ کمزور ہو جائے تو اس کو واپس بیت المال میں جمع کرا دے کہ یہ تو مال غنیمت کی چیز تھی جو میں نے لے لی تھی، یعنی اپنے استعمال میں لانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ سواری کو وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ہو تقسیم سے پہلے۔ اسی طرح کوئی کپڑا جو ہے وہ اس کو بھی اپنے استعمال میں کہ کپڑا لے لو استعمال کرتے رہو، جب پرانا ہو گیا ماتو بیت المال میں جمع کرا دو کہ یہ مال غنیمت کا تھا۔ اس طرح مال غنیمت کی کوئی چیز جو ہے تقسیم سے پہلے اس کو استعمال کے، ایک تو بطور قبضہ آپ لے لیتے ہیں نا، بطور استعمال کوئی چیز جو ہے عاریتاً لے لینے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا سے کرو گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو آدمی چاند دیکھے، رمضان کا چاند دیکھے یا عید کا چاند دیکھے اور وہ جا کر گواہی دے جا کر قاضی کے پاس کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، لیکن قاضی صاحب اس کی شہادت کو قبول نہ کریں، اعلان نہ کریں کہ چاند ہو گیا، اس نے دیکھا اور قاضی صاحب کے پاس جا کر شہادت دی، قاضی صاحب کو یقین نہیں آیا کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے قاضی صاحب نے اس کی کیا وہ شہادت جب قبول نہیں کی تو خود وہ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس نے رمضان کا چاند دیکھا تو اس کے قول پر دوسرے لوگوں کے لیے تو رمضان کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے اگر اس نے چاند رمضان کا دیکھا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس نے اگر عید کا چاند دیکھا ہے، عید کا چاند دیکھا ہے اور اس نے شہادت پیش کی ہے قاضی صاحب کے پاس اور قاضی صاحب نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا تو وہ عید نہیں کر سکتا، یعنی اگلے دن عید والے دن وہ روزہ جو ہے وہ افطار نہیں کر سکتا، اس کو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھنا پڑے۔ اس کے حساب سے تو عید کا دن آ گیا، اس کو تو یقین ہے، لیکن عید چونکہ ایک اجتماعی معاملہ ہے اس لیے اس کو اکیلے عید کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اگر ایسا آدمی جو ہے وہ اس کو چاند دیکھ لیا لیکن روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، روزے کی کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ آگے روزے کی قسمیں آئیں گی کہ کون سا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتی ہے، اور کچھ روزے وہ ہیں جن کو ٹوٹ جانے سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ تو اس آدمی نے خود چاند دیکھا تھا، اس کی شہادت قبول نہیں ہوئی، اس نے روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اس کو کرنی پڑے گی، کفارہ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا۔ رمضان کا چاند جو ہے وہ اگر آسمان پر بادل وغیرہ ہو تو قاضی صاحب کسی ایک آدمی کی جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کی شہادت پر اعلان کریں گے رمضان کے چاند کے لیے۔ رمضان کا چاند ہے اور موسم جو ہے وہ صاف نہیں ہے تو ایک آدمی جس کی حالت ٹھیک ہے، متقی آدمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کو مشکوک سمجھ آئے، تو قاضی صاحب جو ہے وہ اس کی شہادت پر عید کے رمضان کے شروع ہونے کا اعلان کریں گے۔
اگر وہ یہ کہے کہ کسی دوسرے آدمی جس آدمی کسی اور نے دیکھی اس نے اس کو بتایا، قاضی صاحب کے پاس اس نے یہ جا کر شہادت دی کہ فلاں آدمی جو بڑا نیک آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے چاند دیکھا ہے، تو اس پر بھی قاضی صاحب جو ہے وہ رمضان شروع ہونے کا اعلان کریں۔ یہ گواہی دینے والا عورت بھی ہو، کوئی غلام ہو، ان صورت میں بھی رمضان جو ہے اس کے شروع ہو جانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں دعویٰ کرتا ہوں میں نے چاند دیکھا، اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خبر دینا جو وہ کافی ہے۔ لیکن عید کا چاند دیکھنے کے لیے، یہ تو تھا رمضان کا چاند، عید کا چاند ایسی صورت میں جب آسمان پر بادل وغیرہ ہوں تو دو مردوں جو آزاد ہوں اور نیک ہوں ان کی گواہی قبول کی جائے گی، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی عید کے لیے۔ رمضان کے لیے ایک ہی گواہ کافی ہے، اور عید کے چاند کے لیے اس صورت میں جب آسمان پر جو ہے وہ بادل وغیرہ ہوں، مطلب صاف نہ ہو، تو عید کے لیے کم از کم دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ہے، اس سے عید ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔